ناشتے کی پردہ نشین خواتین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامداً و مصلیاً و مسلماً، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عالی جناب عزت مآب ڈاکٹر ناصر صاحب نے بہت خوبصورت انتظام کیا ہے۔ 11ویں شریف کا بڑا اہتمام کیا، طعام کا، اور لوگوں کے لیے غوث اعظم کے پیغام سننے کا۔ بڑا پنڈال، بڑی کرسیاں، لیکن پتہ نہیں کرسیاں خالی کس وجہ سے ہیں۔ سردی ہے، اس کا احساس زیادہ ہو گیا، یا پھر صرف طعام پر اکتفا کر کے سمجھ لیا کہ شرکت 11ویں پاک میں ہو گئی۔ سیرت غوث اعظم کو سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبیوں کا جہاں ذکر ہو، ولیوں کا جہاں ذکر ہو، تو وہ ذکر بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ذکر الانبیاء عبادہ، حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہے، انبیاء کا ذکر و ذکر الصالحین، اور نیک بندوں کا ذکر یہ عبادت ہے اور نزول رحمت کا سبب ہے۔ بڑی برکتیں 11ویں کی ہیں۔ میں مبارکبادی ایک بار نہیں 100 بار پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو، شرکت کرنے والوں کو، خاص کر ڈاکٹر ناصر صاحب کو، کہ انہوں نے اپنے گھر کی برکتوں میں دوبالگی پیدا کر لی ہے 11ویں کر کے۔ میں نے پڑھا ہے کہ غوث اعظم کی 11ویں جب سال میں ایک مرتبہ ہو جائے تو پورا سال اس گھر کی رزق کی برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ بڑی برکتیں ہیں 11ویں پاک میں۔ جب ہم بچپن میں چھوٹے سے پڑھا کرتے تھے تو لوگ وہاں پڑھتے تھے، ضلع بریلی شریف میں ایک جام بہیڑی ہے، بڑی جگہ ہے، تو وہاں پر ایک برف والے تھے، اتنا بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت بھاری۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ فضل ان پہ فرماتا تھا۔ پورا دن کھانا، رات کھانا، دور دور سے گاڑی بھر کے لوگ آتے تھے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق ہم جتنے ہیں اس حیثیت سے 11ویں کا اہتمام کر لیں تو اس کی برکتیں ہم سے سنبھالی نہ جائیں۔ یہ غوث اعظم ہے، بڑا فیض ہے۔ میں سناؤں گا ذکر غوث پاک کا، تو میں پھر مبارکبادی پیش کر دوں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب کو بتایا مجھ سے کہ بڑا لمبا کھانا ڈاکٹر صاحب نے کیا، میں تو دیر سے آیا، عشاء کے بعد پہنچا، اور اب پنڈال دیکھ کر یہاں کی سجاوٹ اور خوبصورتی اور ڈاکٹر صاحب کا باقاعدہ اپنے علماء کی عزت میں، احترام میں پھولوں کا گلے میں ڈالنا، یہ سب علماء سے محبت کی نشانی ہے۔ اور بڑی تعریف کر رہے تھے امام صاحب، جو عیدگاہ مسجد کے امام صاحب ہیں، حضرت حافظ محمد ریحان صاحب، بتا رہے ہیں مجھے تو بیٹا سمجھا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں۔
کھانا بھی ادھر ادھر کہیں نہیں جانے دیتے، اپنے پاس سے ہی اپنے گھر سے کھلواتے، تو بتا رہے تھے وہ. تو یہ سب عالموں سے محبت کی نشانی ہے. اللہ گھر کی برکتیں کبھی ختم نہیں کرتا، اور نہ ہوتی ہیں، بڑی برکتیں فرماتا ہے. اپنے امام کو آپ کھلاؤ، اپنے حافظ کو کھلاؤ، قدم آئیں گے، پروردگار عالم بے شمار برکتیں نازل فرمائے گا. حضرت قاری آل نبی صاحب یہ بڑے امام ہیں، آج کے نہیں، یہ تو بڑے پرانے امام ہیں. آئے ایک لمبے زمانے سے خدمت کر رہے ہیں، بہت اچھے فرائض انجام دیے انہوں نے بستی میں. اور یہ پیچھے بیٹھے ہمارے قاری صاحب، قاری اکبر علی صاحب، یہ بھی یہاں کے امام ہیں. اور سعید الرحمن صاحب یہ آپ کے برابر کے امام ہیں، چتن پورے کیا ہے، ہاں. اور ناظم صاحب بھی ہیں. تو سب آپ قریب کے ماشاءاللہ. ادھر بھی معزز علماء ائمہ بیٹھے ہیں. انس رضا صاحب نے بہت اچھا کلام کیا. یہ سب علماء کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا غوث اعظم سے محبت کی نشانی اور ڈاکٹر صاحب کی مقبولیت کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھائے، انہی کے ساتھ حشر فرمائے. سرکار بغداد میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سنا دوں تقریر انشاءاللہ، محبت سے سنیں گے. بیجوئی والوں میں پہلی بار نہیں آیا، بہت سنایا میں نے آپ کو. شادیوں میں تو ہمارے حضرت قاری آل نبی صاحب نے کئی بار بلایا. بغیر ایک مرتبہ میلاد کے جلسے میں بھی میں آیا تھا. آج 11 شریف ایک مرتبہ عرس کے پروگرام میں بھی یہاں آیا، تو کئی بار یہاں کے سنایا. آج پھر سنو، غوث اعظم کا تذکرہ کریں گے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جن کا ممبر سمجھ میں آئے تو تڑپ کے بولیں گے سبحان اللہ، اور اتنی آواز میں کہ کم سے کم ہمیں آئے، سب مل کے بولیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے مرتبہ دیکھیں غوث اعظم کا، جن کا ممبر بنی گردن اولیاء. یہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ممبر بنی، ممبر یہ ہمارے لیے ممبر ہے. ہمارے قدم اس ممبر پر رکھے نا، قدم رکھے ممبر پہ، یہ ممبر ہے، اس کو ممبر کہا جاتا ہے. غوث اعظم کا ممبر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن کا ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، امام غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. بڑا مقام ہے غوث اعظم کا، اسی کو بتاتا ہوں میں. یہ سلسلہ کہاں سے چلا، کیسے چلا، مولا کائنات سے بتائی دیتا ہوں، سن لیں گے. چونکہ جہاں سے ولایت کا دریا اور سمندر جاری ہوا وہ ذات علی کی ہے کہ نہیں. درود پاک پڑھے، وہیں سے شروع کرتا ہوں. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعلیٰ حضرت فرمائیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر ہی تو سر سے اوپر ہوتا ہے نا. قدموں کا مقام یہ ہے، قدموں کا مقام غوث اعظم کے. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور غوث اعظم کا فیض کہاں نہیں برستا، وہ جگہ دکھا دیں کہاں نہ برستا ہو. مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا عراق اجمیر، مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر. کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا. اور مقام یہ ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف کرے بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف کرے بالا تیرا.
کعبہ کرتا ہے طواف کرے بالا تیرا. اور آگے اعلیٰ حضرت فرمائیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, اسے منظور بڑھانا تیرا. 11ویں والوں کا تذکرہ تو بڑھ ہی رہا ہے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں گھٹے گا؟ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر, ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. اور ایک بڑی پیاری بات مکے میں اعلیٰ حضرت نے کہی, غوث اعظم بیٹے ہیں مصطفیٰ کے, وہ میں بتاؤں گا مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. توجہ رکھ کے اعلیٰ حضرت فرماتے نبی کی بارگاہ میں سفارشی پیش کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تیری سرکار میں یا رسول اللہ, توجہ ہے نا میری طرف, سمجھ میں آ رہا ہے, تیری سرکار میں, سرکاروں میں کسی نہ کسی کو وکیل بنا کے لایا جاتا ہے. اور وکیل بھی اگر ایسا ہو کہ جو جج کا سگا بیٹا, لاڈلا بیٹا, پیارا بیٹا ہو تو بولو جج جلدی ہمارے حق میں فیصلہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ سرکار کی بارگاہ وہ تو ججوں کی فیصلہ کرنے والوں کی, حاکموں کی بارگاہ ہے. اور اس بارگاہ میں ہمیں وکیل بنا کے پیش کرنا ہے. کس کو پیش کرنا ہے؟ سرکار بغداد کو پیش کرنا ہے, غوث اعظم کو پیش کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے بڑے کی بارگاہ میں, مدینے والے کی بارگاہ میں, اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں, نبی اکرم کی بارگاہ میں سفارشی لانا ہے. کسے سفارشی لائے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا میرا غوث ہے. اور تیرا کیا ہے؟ لاڈلا, لاڈلا بیٹا تیرا. اب یہ بتانا ہے مجھے لاڈلا بیٹا تیرا. ذرا سنیں, غوث اعظم کا مقام اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے. نبی پیدا ہوئے, ذرا سنیے گا غور سے, نبی پیدا ہوئے تو فرشتے آئے, خوشی میں شریک ہوئے. اللہ نے جنتی حوروں کو بھیج دیا تھا, 70,000 جنتی حوریں آئیں, جنتی عورتیں حضرت آمنہ کے گھر آئیں, سب نے خوشی منائی. بڑی خوشی کا موقع تھا جب نبی پیدا ہوئے, اپنے نبی پیدا ہوئے, نبی پیدا ہوئے, سب خوشی میں تھے, فرشتے بھی, جنتی حوریں بھی, سب کے سب خوشی میں. سرکار غوث اعظم قصبہ جیلان میں جب پیدا ہوئے, اب ذرا اندازہ لگائیں, جب پیدا ہوئے تو نبی کی پیدائش پر تو فرشتے آئے, نبی کی پیدائش پر جنتی حوریں آئے. اور جب سرکار غوث اعظم پیدا ہو تو سرکار غوث اعظم کے گھر خود نبی آئے. میں ہلکے سے بولا تو سبحان اللہ, ذرا یعنی آپ زور سے بول دو. میرا یہ خیال مت کرو کہ حضرت ہلکے سے بول رہے, یہ تو آواز ان دنوں ذرا کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے مسلسل ہونے کی بنیاد پر, مگر انشاءاللہ ایک ایک بات پلے پڑے گی, سمجھ میں آئے گی. مصطفیٰ تشریف لائے, کہاں آئے؟ اس رات جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے, مصطفیٰ تشریف لائے, آقا آئے, کس شان سے آئے؟ کون
کہتے ہیں سرکار غوث اعظم کے ابا حضور نام ہے سید موسیٰ اور ان کا لقب ہے، ان کی کنیت ہے ابو صالح اور لقب ہے، ان کا لقب ہے جنگی دوست۔ سید موسیٰ نام ہے غوث اعظم کے ابا کا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا، میرا لال پیدا ہوا تھا، وہ رات تھی اور اتنی پیاری رات تھی، ایسی رات کبھی آتی ہے کہ جس رات میں نبی کے جلوے ہو، گھر میں خوشی کا سما ہو۔ وہ کہتے ہیں رات کا موسم تھا، میرا گھر پورا نور سے معمور ہو چکا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے گھر میں نور ہی نور ہے، خوشبو سے معطر ہے میرا گھر۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں آمنہ کا لال آ چکا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اور اکیلے نہیں، نبیوں کے ساتھ تشریف۔ توجہ ہے، نبی آئے ہیں، اپنے آقا آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی آئے، رسول آئے، خود نبی آئے، نبی تشریف لائے اور اکیلے نہیں دوسرے نبیوں کے ساتھ آئے۔ کہاں آئے؟ سید موسیٰ کے گھر۔ کہتے میں نے مشاہدہ کیا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں، انبیاء آ چکے ہیں، ائمۃ الہدیٰ آ چکے ہیں، اولیاء کاملین آ چکے ہیں۔ غوث اعظم کا گھر اللہ کے نبیوں سے بھرا ہے، اللہ کے ولیوں سے بھرا ہے۔ میں کہوں گا کیا پیاری ولادت ہے تمہاری غوث اعظم کہ جیسے میرے آقا کی ولادت کے موقع پر سب آئے، آمنہ کے گھر آئے تھے، ایسے ہی غوث اعظم کی ولادت کے موقع پر آمنہ کے گھر نہیں بلکہ غوث اعظم کے گھر خوشی میں نبی تشریف لائے، فرشتے آئے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، جشن غوث الورا کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ مولانا سید انور صاحب کو اور شادی کرا، انہوں نے آرام دلوایا۔ مولانا سید انور اللہ مزید زور بیان عطا فرمائے، بہت اچھا بولتے ہیں۔ سنیں ذرا غور سے، نبی آئے، میرے آقا تشریف لائے، سرکار بغداد کے والد گرامی کہتے ہیں نبی آئے، میں نے دیکھا، میرے آقا نے مجھ سے کہا، سرکار غوث اعظم کے ابا سید موسیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ کہنا نبی کا اللہ اکبر، بشارت ہے، پیاری خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ یہ خوشخبری بڑی پیاری کہا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن، اے ابو صالح اللہ نے تمہیں بیٹا دیا۔ اے بولو یار سبحان اللہ، تبھی تو مزہ آئے گا جب بول کے سنو گے۔ آتاک اللہ ابنن، نبی نے آ کے خوشخبری سنائی، نبی نے آ کے بشارت دی، نبی نے آ کے یہ نوید جافزہ سنائی، خوش کر دینے والی خبر سنائی۔ کیا؟ یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، بیٹا دیا۔ چلو اتنی تو ہو گئی خوشخبری، بڑی بات ہے خوشخبری نبی دے دے، بڑی بات ہے نبی آ کے بتا دے، بہت بڑا کمال ہے نبی گھر پہ آ کے خوشخبری دے دے۔ لیکن اگلی بات سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ غوث اعظم کے والد سے کہتے اپنے نبی، کہا آتاک اللہ ابن فہو ابنی و محبوبی، اللہ نے جو بیٹا دیا وہ تیرا ہی بیٹا نہیں، آقا فرماتے وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کا بیٹا ہے وہ، میرا بیٹا ہے، واہ واہ، بیٹا دیا وہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، نبی کہے میرا بیٹا ہے۔ اب سیرت سنیے غوث اعظم کی کیسے پیدا ہوئے۔ فہو ابنی، وہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے، بیٹے تو سب ہوتے، بیٹے تو سب ہوتے ہیں، سپوت بھی ہوگا، تھوڑا توجہ رکھیے گا، بیٹا سپوت بھی ہوگا، بیٹا کپوت بھی ہوگا، بیٹا فرما بردار بھی ہوگا اور بیٹا نافرمان بھی ہوگا۔ بیٹے تو ہر طرح کے ہوتے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن فہو ابنی و محبوبی، آقا فرماتے وہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرا لاڈلا بیٹا بھی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔
میرا بیٹا ہے فو ابنی و محبوبی، محبوبی محبوب تو سمجھتے ہی ہو نا، ہمارا آپ کا محبوب کوئی ہو کہ کھانا بھی پسند نہیں کرتے، اپنا محبوب دے دو گے کسی کو؟ بولیں ذرا میرے بھائی دے دو گے؟ نہیں، ذرا قربان جاؤ اس سیدوں کے گھرانے پر اور قربان جاؤ اپنے رب کی عطا پر۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو محبوب اپنا بنایا، اپنا بنایا اور حوالے بندوں کے کر دیا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ ہم اپنا محبوب نہ کسی کو دیتے ہیں نہ کسی کو دکھاتے ہیں، اللہ آمنہ کے لال کو محبوب اپنا بنا رہا ہے، حوالے تمہارے کر رہا ہے۔ اور میں بتا دوں مدینے کے تاجدار مصطفیٰ غوث اعظم کو محبوب اپنا بنا رہے ہیں، حوالے 11ویں والے لوگوں کے کر رہے ہیں، حوالے تمہارے کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا محبوب ہوں، میں رب العالمین کا محبوب ہوں، اور یہ میرا بیٹا یہ میرا محبوب ہے، اور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میں اللہ کا محبوب، میرا بیٹا میرا محبوب، اب میں اللہ کا محبوب ہوں، میرا محبوب محبوب کا محبوب محبوب ہوا تو اب میرا یہ بیٹا یہ میرا ہی محبوب نہیں ہوا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ محبوبی وہ محبوب اللہ تعالی، یہ میرا بیٹا میرا بھی محبوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ محبوبی وہ محبوب اللہ، میرا بھی محبوب، اسی لیے غوث اعظم کو ہم کہتے ہیں محبوب سبحانی۔ یہ لقب نہیں ہے غوث اعظم کا، بولتے ہو نا محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی۔ یہ القاب سرکار غوث اعظم کے۔ اب کیا کہا میرے آقا نے؟ وہ محبوبی وہ محبوب اللہ تعالی، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اور آگے آقا ارشاد فرماتے وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب سنا رہا ہوں میں آقا کی بات جو آقا نے ابو صالح سے گھر میں آ کے کہی تھی، وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ الْقَرِيبِ، میرے اس بیٹے کا مقام اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا، جیسے میرا مقام نبیوں میں سب سے اونچا، جیسے میرا مقام رسولوں میں سب سے اونچا، جیسے میرا مقام تمام لوگوں میں سب سے اونچا، ایسے ہی میرے اس بیٹے کا مقام ولیوں میں سب سے اونچا ہے، قطبوں میں سب سے اونچا ہے، اغواص میں سب سے اونچا ہے، ابدال میں سب سے اونچا ہے۔ جیسا میرا مقام نبیوں میں اونچا، ولیوں میں اونچا، ایسے ہی میرے بیٹے کا مقام تمام ولیوں میں سب سے اونچا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر بھلا کوئی کیا جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ یہ فرمایا میرے آقا نے جیسے میرا مقام نبیوں میں اونچا ہے، ایسے ہی میرے بیٹے کا مقام سب میں اونچا ہے۔ پیدا ہوئے ہیں غوث اعظم قصبہ چیلان میں، کب 500 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 400 300 200 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان سے پہلے حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں، ان سے پہلے حضرت حسن عسکری کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ 5ویں ہجری کے اندر ایک بچہ آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث اعظم ہوگا۔ وَيَكُونُ مَعْمُورًا بِأَنْ يَكُونَ قَدَمِي هَٰذِهِ عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ مَوْلِدُهُ مِنْ گیلان، جو پیدا ہوگا قصبہ چیلان کے اندر، اور جسے یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ منبر پر کھڑا ہوگا بغداد کے اندر، اور بغداد کے اندر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا قدمی هٰذِهِ عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، وہ کہے گا کہ قدم میرا ہے اور تمام ولیوں کی گردن ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ جواب۔ وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کیا کہے گا؟ میرا قدم تمام ولیوں کی۔ یہ خبر کون دے رہا؟ پیدا ہونے سے پہلے سنیے گا ذرا غور سے، ہمارے نبی جب پیدا نہ ہوئے تھے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کے سب ہمارے نبی کی خبر سناتے ہوئے آئے ہے۔ آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ ایسے ہی غوث اعظم ابھی پیدا ہوئے بھی نہیں، مصطفیٰ کے بعد، حضرت علی کے بعد، حسن مصنع کے بعد امام حسن عسکری خبر سنا رہے ہیں، اپنا مسلح اپنے مرید کو دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حفاظت سے رکھنا، حفاظت سے رکھنا، اور جب تیرا آخری وقت ہو تو پھر وہ کسی کو دے دے، اور ایسے کو دے جو تقوی شیار ہو، وہ اپنے پاس رکھے، جب اس کا آخری وقت ہو وہ کسی معتمد کو دے دے۔ اسی طریقے سے میرا مسلح یہ چلتا رہے، 5ویں ہجری آ جائے، 5ویں ہجری میں قصبہ جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث اعظم ہوگا۔ یہ میرا مسلح ان کو دے دینا، اور جو وہ میرا سلام بھی ان سے کہہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بھائیو؟ یعنی بالکل آسان کر کے بتا رہا ہوں، ابھی تھکے تو نہیں؟ ختم کر دوں تقریر؟ سبحان اللہ بولو پھر یار، ماشاءاللہ۔ جوئی کے لوگ بڑے ایسی جگہ پہ تقریر کرنا آسان ہوتا، بڑے اچھے سمجھدار ہوتے ہیں نا، سمجھدار دیہات میں تو ہوا کریں لوگ، یعنی پلے پڑے نہ پڑے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن آپ سمجھو گے، سنو۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے بشارت سنائی، کتنے اولیاء کاملین جو غوث اعظم سے پہلے آئے سب کے سب خوشخبری سناتے آئے، ایک بچہ آئے گا قصبہ جیلان میں پیدا ہوگا، وہ تمام ولیوں سے اونچا ہوگا، ائمہ ہدا کے بعد، صحابہ کے بعد اس کا مرتبہ سب سے اونچا ہوگا۔ ایسا بچہ آئے گا، سب سناتے ہوئے آ رہے ہیں، سب کی بشارتیں پوری ہو رہی ہے۔ سید موسیٰ کے گھر میں غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں، تب 5ویں ہجری ہے، پیدا ہوئے، نبی تشریف لائے۔ جب آئے دنیا میں تو آپ کے کاندھے پر مصطفیٰ کے قدم کا نشان پاک موجود ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے میرے مصطفیٰ کے قدم کی مہر غوث اعظم کے کاندھے پر لگی ہے۔ کہاں لگی ہے؟ غوث اعظم کے کاندھے پر لگی ہے مہر، اس کی نبی پاک کے قدم کی۔ کب لگی؟ جب آقا معراج کو جا رہے تھے عالم ارواح کے اندر، آقا تو چڑھ رہے ہیں عرش پر، عرش پر چڑھ رہے، عرش کی بھی معراج ہو رہی، عالم روح میں سرکار غوث اعظم اپنا کاندھا ابا حضور کے لیے پیش کر رہے ہیں، نانا جان اپنا قدم میرے کندھے پہ رکھ دو اور یہاں رکھ کر عرش پر چڑھ جاؤ۔ میرے آقا نے قدم رکھا، عرش پر چڑھے، اس کی مہر لگا دی گئی۔ جب پیدا ہوا تو ظاہر کر دیا گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پیدا ہوئے تو اس مہر کو ظاہر کر دیا گیا، مہر ظاہر کر دی گئی۔ جب پیدا ہوئے میرے آقا کے قدم کا نشان ہے، اور کہاں پر ہے ذرا توجہ رکھیے گا میرے بھائی، کہاں پر قدم؟ کاندھے پر، اور جب کاندھے پر قدم کا نشان ہوگا تو گردن کے قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو بولو، ہوگا نا؟ ہاں، کاندھے پر جب ہوگا بالکل۔ اللہ اکبر۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوگے جہاں لے جانا چاہتا ہوں، اے میرے آقا کا قدم پاک غوث اعظم کے کاندھے پر، مطلب بیٹے نے اپنے نانا جان کے قدم پاک کو اپنی گردن پہ لے لیا، اپنے کاندھے پر لے لیا، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت نے، نبیوں کے نبی نے، ہمارے آقا نے، قادر و مختار نبی نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ بیٹے تو نے اپنا قدم، میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے، اب ہم تجھے یہ مقام دیتے ہیں کہ قدم تیرا ہوگا، گردن تمام ولیوں کی ہوگی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ چلے آگے۔
قدم تیرا ہوگا گردنیں پھلیوں کی ہوں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام. ہاں سبحان اللہ بلوانے کے لیے بول رہا ہوں، بڑھوں آگے. غوث اعظم پیدا ہوئے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے ہیں، جس رات پیدا ہوئے سبحان اللہ، جس رات پیدا ہوئے اس رات قصبہ جیلان کی جتنی عورتیں عمل سے تھی سب کو اللہ نے لڑکے دی. بول دے یار سبحان اللہ، لڑکے دیے لڑکے. میرے آقا پیدا ہوا. اب ذرا میں تھوڑا ملن بتا دوں، نبی کی پیدائش اور نبی کے بیٹے کی پیدائش دونوں کا ملن. نبی پیدا ہوئے، پروردگار عالم نے تمام دنیا کی عورتوں کو لڑکے دیے. میرا محبوب آ رہا ہے. لڑکے کی پیدائش پر عورت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ڈبل خوشی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ بچہ پیدا ہوا، دوسرے لڑکا ہوا تو خوشی ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جب بھیجا تو وہ تمام عورتوں کو بھی خوش ہونے کا موقع دے دیا کہ جتنی بھی عورتیں سب کے سب لڑکے پیدا ہوں گے. لڑکے پیدا ہوئے. قصبہ جیلان میں جب غوث اعظم تشریف لائے تو قصبہ جیلان بہت بڑا قصبہ تھا، اس میں بچے پیدا ہوئے. اس رات میں تو جتنے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے. ادھر نبی آئے سب لڑکے، ادھر غوث اعظم آئے سب لڑکے. کیسی شان ہے جب نانا آ رہا ہے تو خوشی لے کے آ رہا ہے، اور نواسا آ رہا ہے تو خوشی بانٹتا ہوا آ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز جشن غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ جلیس احمد سعید قبلہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے نانا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو غوث اعظم کی ولادت اللہ اکبر. اچھا قصبہ جیلان میں لڑکے پیدا ہوئے. کون ہوئے؟ کتنے بتا دوں؟ ناراض ہو تو پھر بتا دیں. چلو ہاں ادھر والے کہہ رہے، ادھر والے تو گھور ہی رہے. بتا دوں؟ اجازت ہے؟ ہاں ناراض نہیں ہونا. کتنے تھے قصبہ جیلان میں بچے پیدا ہوئے؟ کتنے؟ 1100. سمجھ گئے ہوگے تو بولو گے سبحان اللہ. کتنے قصبہ جیلان میں اس رات بچے پیدا ہوئے؟ 1100. 1000 نہیں، 1200 نہیں، 1100. 1000 نہیں، 1200 نہیں، 1100. اور 1100 جب لکھو گے نا تو 1100 کی کیا حیثیت ہٹا دو. کتنے بچے؟ کتنے بچے بولو؟ 11 بچے. اب 1100 بچے پیدا کیے، 1200 نہیں، 1000 نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا ارادہ یہ مشیت ہی ہے، قدرت چاہتی ہی ہے کہ جب 11 آئے 11ویں والے کا تصور آ جائے، خیال آ جائے. 11ویں غوث اعظم کے ساتھ محسوس کر دی گئی. اب ہمارے لیے تو 11 پر اگر ایک بڑھا دو تو 12 ہو جائے، اور اگر ایک کم کر دو تو 11 ہو جائے. جب 11 کا تصور ہو تو لاڈلا بیٹا یاد آ جائے، اور جب 12 آئے تو آمنہ کا لال یاد آ جائے. بات سمجھ میں آئی نا بھائیو بزرگوں؟ کتنے بچے؟ 1100. اور اسی میں اگلی بات اور بتا دوں، 1100 بچے لڑکے اور سب کے سب ولی. اس رات میں جتنے بچے پیدا ہوئے لڑکے، یہ بڑا کمال. اور پھر اوپر سے سب کے سب ولی، سب کے سب اللہ نے ولی بنا کے بھیجا. اچھا ولی بنا کے بھیجا تو ولی کیوں بنا دیا سب کو؟
یہ بھی بتا دوں ایسے ہی کبھی کبھی باریکی میں چلے جاتے ہیں, بڑی غور سے سننا ہے. آپ بتا دوں سب کے سب ولی کیوں بنائے؟ اس لیے سردار جب چلتا ہے کوئی اکیلا تھوڑی چلتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ سردار اکیلا جاتا ہے کیا؟ سردار باہر کو اکیلا نکلتا ہے کیا؟ نہیں. جب راشٹرپتی جائے گا پیچھے ایک خاص یونیفارم میں اس کی عظمت بتانے والے خدمت گزار پیچھے ہوں گے. جب پردھان منتری جائے گا, کوئی بڑا سردار جائے گا, جب کوئی جنرل جائے گا, جب کوئی کرنل جائے گا, جب کوئی آقا جائے گا, جب کوئی بڑا نیتا جائے گا, پیچھے خدام ہوتے. تو یہ تو نبی کا لاڈلا بیٹا آ رہا ہے, ولیوں کا سردار آ رہا ہے. جب سردار آ رہا ہے تو پیچھے ولی بھی آ رہا ہے. سردار کو اکیلا چلے گا نہیں, تو سردار چلا ہے تو ساتھ میں ولیوں کی جماعت لے کے چلا. سرکار غوث اعظم آئے, چڑھ رہے بڑے پیار سے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, فجر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رمضان میں آپ نے ماں کا دودھ نبی پیدا ہوئے. ماں نے بتایا, حضرت آمنہ نے بتایا, میں نے دیکھا کشف اللہ, میں نے دیکھا جب میرا لال دنیا میں آیا پہلے آتے ہی گھٹنوں کو ٹیکا, پھر سر کو ٹیکا, پیشانی ٹیکی, رب کا سجدہ کرتے ہوئے آیا. آمنہ کہتی میرا بیٹا سجدہ کرتے ہوئے آیا. اپنے نبی کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا سجدہ کرتے ہوئے آیا. نبی تو عالم سجدہ کرتے آئے. اور قصبہ چیلان میں غوث اعظم کی ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا آیا تو رمضان کے روز رکھتا ہوا آیا. نبی آئے سجدہ کرتے ہوئے, اور لاڈلا بیٹا آیا رمضان کا روزہ. بولو کتنی پیاری ولادت ہے, کتنی پیاری آمد. پروان چڑھ رہے ہیں گھرانہ سیدوں کا, اور یہ تو گھرانہ اتنا پیارا. پھوپھی عائشہ, غوث اعظم کی پھوپھی کا نام کیا, اور نانا کا نام بھی بتا دوں, میں سب بتا دوں تھوڑا سا. یہ نانا کا نام ہے حضرت عبداللہ سومئی, بڑے کمزور نحیف ناتبہ, ہلکا سا جسم, پتلا سا جسم ہے. رات نفل پڑھتے رہتے. غوث اعظم کے نانا ام الخیر فاطمہ کے ابا پڑھتے رہتے. اتنا رب نے مقبولیت عطا فرمائی کہ کسی سے اگر خوش ہو جائیں, جس سے خوش ہو جائیں نانا, اللہ اس پہ انعام کی بارشیں کر دیتا ہے. اور اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو اللہ اس سے بدلہ لے لیتا ہے. ایسے ہیں نانا. عبداللہ سومئی نام ہے, ابا کا نام ہے سید موسیٰ, ماں کا نام ہے ام الخیر فاطمہ, اور پھوپھی کا نام ہے عائشہ. اب بول دو یار سبحان اللہ. میں نے نام بتا دیے تو سست پڑ گئے, ختم کر لو تقریر. ناراض ہو رہے ہو؟ ادھر والے تو ہیں ناراض ہیں. اچھا ناراض نہیں ہے, ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. ہاں سرکار غوث اعظم کا تذکرہ کر رہا ہوں, سنیے گا. اب عائشہ کی بات بتاتا ہوں, پھر سرکار غوث اعظم کے پروان چڑھنے کی بات بتاتا ہوں. حضرت عائشہ اتنی پیاری ایسی عابدہ, زاہدہ, عارفہ, عبادت گزار. قحط پڑ گیا قصبہ جیلان میں, بارش نہیں ہو رہی. لوگوں نے دعا کر کے دیکھ لی, دعا قبول نہ ہوئی. نماز استسقاء پڑھ لی, بارش ہونے کی نماز, ان کی نماز سے بھی بارش نہ ہوئی. کبھی کبھی دعائیں ہماری آپ کی بھی قبول ہوتی ہے کیا؟ اب کیسے بتیری کوشش کر لی. اللہ وقت پہ بارش ڈال دے, وقت پہ تو بارش بھی جب ہوئی جب دھان پکے کھڑے تھے. نہیں ہوا ایسا؟ کتنی دعائیں کی, کیسے دعا ہماری قبول ہو. حافظ محمد ریحان صاحب ماشاءاللہ, شاعر صاحب کو ہاں یہ تو بہت اچھے مولانا ریحان صاحب. ریحان ہے, ریحان کا معنی ہوتا ہے خوشبو, جنتی پھول. کیا ہوتا ہے بولو؟ جنتی. اللہ انہیں پھول بنا کے رکھے. ہاں ہمارا بیٹے کا نام بھی ریحان ہے, حافظ محمد ریحان, اور وہ بھی حافظ محمد ریحان. ریحان اللہ سلامت رکھ کے. بڑھوں آگے.
چونکہ آپ تو امام صاحب کو دیکھنے لگو گے اس لیے میں رک گیا تھا. اجازت ہے. اب شاعر صاحب بھی آ رہے ہیں, انہیں سنو گے بڑھیا کر کے آپ. مجھے تو ایسی سن لو ذرا. ہاں تھوڑی دیر, چونکہ دن میں پڑھانا بھی رہتا میں اس لیے جلدی آیا. میں نے ریکویسٹ کر لی کہ بھیا پہلے ہی کروا دو تقریر ہاتھ جوڑ کے. ہاں تو انہوں نے مان لیا کہ حضرت پہلے ہی کروا دے رہے ہیں, ورنہ کہاں 11 بجے نمبر آتا ہے, کبھی 12 بجے کبھی 1 بجے رات میں اس وقت نمبر دیتے. پھر پہنچتے پہنچتے فجر ہو جائے, فجر پڑھائے, اس کے بعد مدرسے چلے جائیں. 3 بجے تک ڈیوٹی مدرسے کی لگا دی آج کل گورنمنٹ نے. تو 3 بجے تک مدرسہ پر سونے نہیں ملتا, اس لیے ریکویسٹ کر لی, انہوں نے قبول کر لی ہے. آ گئے وقت پہ, جلدی جلدی سن لو. میں بتا رہا ہوں عائشہ نام ہے. کیا نام ہے ان کا؟ عائشہ. آئے لوگ کہا بارش نہیں ہو رہی, ذرا دعا کر دو, دعا کر دو. نماز استسقا بھی پڑھ لوں. میرے بھائیوں میں کہوں دعا کو اگر قبول کرانا ہے اپنی زبانوں کو پاک کر لو, اللہ کا ذکر کر دو, جھوٹ بولنا بند کر دو. ان پہ غیبتیں, چغلیاں, بدی, برائیاں, گانے, یہ چیزیں نہ آئے, اور ایک دوسرے کو پالی پکنا نہ ہو. تمہاری زبان پاک نہیں ہوگی. زبان پاک ہوتی ہے نبی کی نام سے, زبان پاک ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے سے, زبان پاک ہوتی ہے سبحان اللہ بولنے سے, زبان پاک ہوتی ہے الحمدللہ بولنے سے. زبان پاک کر لو, انشاءاللہ آئیں گے. جانے والے آتے کم ہیں, جانے والے آتے خدا واپس کرتے. ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. ہاں جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں, چونکہ 1 گھنٹہ مجھے بولنا ہے اور 10 منٹ اور ہے میرے باقی. بول دو 10 منٹ, اجازت ہے نا؟ ابھی تو زبیر رضا ثانی کو آپ کو سننا ہے, ان کے بعد ایک خطیب اور ہیں حضرت مولانا سلیم صاحب, سلیم اختر صاحب کو. ہاں تو یہ چونکہ پروگرام بھی چلنا ہے لمبا, 10 منٹ برداشت کر لیں. جلدی جلدی. عائشہ نام ہے. لوگ آئے بارش کی دعا کرانے, خود دعائیں کر چکے تھے, بارش نہ ہوئی. نماز استسقا پڑھ لی تھی, بارش نہ ہوئی. آ گئے سیدہ عائشہ کے دروازے پر, دروازہ کھٹکھٹا دیا. کہنے لگے سیدہ ہم نے دعا کر لی, بارش نہیں ہو رہی ہے, نماز استسقا بھی پڑھ لی ہے, پھر بھی رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تم دعا کر دو بارش کی. جب اٹکتی ہے تو ولیوں کے پاس جاتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے ولیوں کے پاس جاتے ہیں, جب بیماری آتی ہے ولیوں کے پاس جاتے ہیں, جب حادثات ستاتے ہیں ولیوں کے پاس جاتے ہیں, جب بیماریاں گھیرتی ہیں جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں, جب زمانہ پریشان کرتا ہے تب التجا کرنے ولیوں کے پاس جاتے ہیں. بارش نہیں ہوئی, آئے عائشہ کے پاس آ کے بولے سیدہ بارش نہیں ہو رہی, ذرا دعا کر دو. ہم نے نماز استسقا بھی پڑھ لی ہے, ہم نے دعائیں کر کے دیکھ لی, بارش نہیں ہو رہی. حضرت عائشہ نے کیا کیا, توجہ میری طرف رکھو ورنہ پھر رک جاؤں گا. سنو ذرا سنو. حضرت عائشہ سے کہا بارش کی دعا کر دو. حضرت عائشہ نے کیا کیا, فقامت الی رحمت بیتہا. حضرت عائشہ اپنے گھر کے آنگن میں کھڑی ہو گئی, اپنے گھر کے دوارے میں صحن میں کھڑی ہو گئی. فکنست الارض, اور حضرت عائشہ نے اپنے گھر کے آنگن میں جھاڑو لگا دی, جھاڑو لگا دی, جھاڑو لگا دی. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں, سنو, گھر کے آنگن کو جھاڑ دیا, جھاڑو لگائی, اور جھاڑو لگانے کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اللہم انی کنست ہذہ فرشھا انت. پروردگار عالم, گھر کے آنگن کو جھاڑ دینا میرا کام تھا اور چھڑکاؤ کر دینا یہ تیرا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. گھر کے آنگن کو چھاڑنا میرا کام تھا, چھڑکاؤ کر دینا یہ تیرا کام ہے. اتنا کہا, آنے والے بتاتے, دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ابھی دعا مکمل ہونے نہ پائی تھی, ہاتھ نیچے آنے نہ پائے تھے کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا, چھما چھم برسات, موسلادھار برسات ہونے لگی. ہم سوکھے میں آئے تھے, گیلے میں جاتے تھے, سوکھے آئے تھے, بھیگتے جاتے تھے, اور یہ کہتے جاتے تھے پروردگار عالم تو نے اپنے نیک بندوں کی زبانوں میں کیسی تاثیر رکھی ہے کہ ادھر زبان خود بھی ہے, ادھر پورا فرما دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا زبان کھلتی ہے ادھر پورا کر دیتا ہے, کیسی تاثیر رکھی ہے. اللہ اکبر. بارش ہو گئی. عائشہ ایسے گھر میں غوث اعظم پروان چڑھ رہے, بڑے ہو رہے ہیں. دھیرے دھیرے کسی نے پوچھا تھا, غوث اعظم خود فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا, میرا بچپنا تھا, میرا بچپنا تھا, جب میں باہر جاتا کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے ایک غیبی آواز آتی تھی, الہٰذا خلقتا, اس لیے پیدا کیے گئے ہو.
کیا کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ لہذا خلقت، اس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر آواز آتی تھی الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے مبارک ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے قریب آ جاؤ، یہ آواز آتی تھی۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں اس آواز کو سنتا اور ڈرتا اور دو آ جاتا، اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا۔ بول دو یار دلچسپی سے سبحان اللہ، ورنہ جلدی ختم کر دوں گا تقریر۔ ارے بول دوں گا یار امام کے تعلق سے اب سر کا سن لے۔ ہاں اماموں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ، بڑا مرتبہ اماموں کا بھی ہے نا، ضرورت ہمارے امام ہماری ضرورت ہے۔ یہ تو جنت میں بھی کام آئیں گے، قیامت میں بھی کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آتے کہ نہیں آتے؟ ہاں آج تو غوث اعظم ہے، اماموں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، انہیں برا نہیں کہنا، ان کی برائی نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا۔ ایک برابر میں ہمارے بھوجپور کے برابر میں ایک گاؤں ہے، نام تو بتاؤں گا نہیں، گاؤں ہے، میں گیا تھا تقریر کرنے، ایک میلاد خواہ جب پانا جانا پڑھ رہا ہے نا آدمی، پانا جانا چھوٹی سی کتاب بھی اگر پڑھ رہا ہے تو اپنے سے بڑا مفتی تھوڑی سمجھے کسی کو۔ میلادی تھے وہ، مجھ سے بولے حضرات 12 امام نکلوا چکا۔ کتنے؟ 12 کتنے؟ 12 امام نکلوا چکا ہے۔ میں بولے 1 درجن کر لیے پورے؟ بولے ہاں۔ یہی تجارت کرتے اس کے علاوہ کوئی اور بھی تجارت کرتے؟ بولے حضرت میرے تو گاڑی ہے، بیل ہے، سب کچھ ہے، یہ بھی کرتا ہوں، گاڑی بیل بھی چلاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہی والی تجارت کرو جو گاڑی بیل والی ہے، اماموں کو نکالنے والی تجارت، ان کی برائی کرنے والی تجارت مت کرو، یہ کام بڑا برا ہے۔ امام جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کو اگر برا کہو گے تو سمجھ لو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ دل کی بیماری کا ڈر ہے، دل کے بیمار ہونے کا ڈر ہے، مریض القلب، مریض القلب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سلیم اختر سعید قبلہ، شاعر اسلام زبیر رضا ثانی سعید قبلہ، شاعر اسلام زبیر رضا ثانی سعید قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سلیم اختر سعید قبلہ، شاعر اسلام زبیر رضا ثانی سعید قبلہ۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ یار یہ ہل بھی رہا ہے، تھوڑا سا خیال رکھیں، ہل بھی رہا ہے، غوث اعظم کا کرم رہے گا۔ بڑے آگے اجازت ہے، خطیب تو آگئے، بعد والے خطیب آگئے ہے نا، بعد والے خطیبوں کا آنا پہلے والوں کے جانے کی دلیل ہوتا۔ آپ چلے جاؤ حضرت، ہم آگئے، ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹے کا ٹائم میں نے لیا تھا، بھئی 1 گھنٹہ پہلے ہی بلوا لو، من گئے؟ ہاں اچھا میں تو اجازت لے کے نکلوں گا۔ سنو اپنے اماموں کا خیال رکھا جائے نا۔ اب سرکار غوث اعظم کی یہ باتیں چند جو میں بتانا چاہ رہا تھا جو وہ پہنچا دوں آپ تک، اگر ناراض نہ ہو تو پہنچا دوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ زبیر بھائی کا استقبال ہو رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالی جناب حافظ و قاری زبیر رضا ثانی صاحب، نعت خوان مصطفیٰ، نعت خوان مصطفیٰ، اچھی آواز والا شاعر، ارے نعرہ تو بول دو یار، اچھی آواز والا شاعر زندہ باد، نعرہ بول ہی نہ رہا، کوئی نعرہ نہیں لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام زبیر رضا ثانی، شاعر اسلام زبیر رضا ثانی سعید قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو پروان چڑھ رہے ہیں غوث اعظم، بس مختصر میں جلدی پورا کر رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم پروان چڑھ رہے ہیں کیسے گھرانے میں؟ جو گھرانہ عالمانہ شان بھی رکھتا ہے، سیادت کا سیادت کی شان بھی رکھتا ہے، وہ قائد بھی ہے، وہ سید بھی ہے، حضرت علی و فاطمہ کی اولاد بھی ہے۔
علی و فاطمہ کی اولاد بھی ہے، اس گھرانے میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے مجھے آواز آتی الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ۔ غوث اعظم فرماتے میں ڈرتا دوڑتا اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتا تھا، گود میں آ جاتا۔ ایک دن جا رہا تھا جنگل کی طرف، میرے آگے آگے بیل چل رہا تھا، میں پیچھے پیچھے، بیل میرے آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دور چلا، بیل نے سر گھمایا، میری طرف دیکھا اور مجھ سے ایسے بات کرنے لگا جیسے انسان سے باتیں کرتا ہے، ایسے بولنے لگا۔ بیل مجھ سے کہنے لگا، بیل سمجھتے ہو نا، یعنی بیل مجھ سے بولا، وہ مجھ سے کہنے لگا کیا اس لیے پیدا کیے گئے ہو، کیا کھیلنے کے لیے یا میرے پیچھے چلنے کے لیے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں پیچھے سے ہٹا، اپنے گھر آ گیا، گھر کی چھت پہ چڑھ گیا۔ 9 ذی الحجہ تھی، عرفات کے میدان میں حاجی عرفات کے میدان میں حج ادا کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، گھر کی چھت پہ چڑھا تھا، میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ قصبہ جیلان سے عرفات کے حاجیوں کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا چھت سے عرفات کے حاجی مجھے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، سنیے گا۔ کسی نے پوچھا متى علمت ان تكون ولیا، تمہیں کب یہ علم ہوا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تمہیں یہ علم کب ہوا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ کب پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے انا ابن 10 سنین، میں 10 سال کا تھا۔ سال کا تھا، بولو 10 سال۔ ہاں، غوث اعظم تو مادرزاد ولی ہیں۔ اب بتاتے ہیں، اپنی بات بتاتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ماں کو چھینک آتی ہے، چھینک تو جواب کوئی دوسرا دے دیتا نا، وہ پڑھتا الحمدللہ، تو دوسرا کہہ دیتا یرحمک اللہ۔ ماں کو چھینک آتی، ماں کے پیٹ میں ہوتے، چھینک آتی تو اندر سے الحمدللہ کا جواب دینے کی آواز آتی تھی۔ ایسے مادرزاد ولی ہے۔ کسی نے پوچھا متى علمت ان تكون ولیا، تمہیں یہ کب پتا چلا، کب معلوم ہوا کہ تم ولی ہو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں انا ابن 10 سنین واخرج من دارنا واذهب الى المكتب فارى الملائکۃ تمشی حولی۔ کہتے ہیں غوث اعظم 10 سال کا تھا، گھر سے نکلتا تھا، مدرسے جاتا تھا، راستے میں ہوتا، غور سے سنیے گا، فاسمعهم یقولون، غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نکلتا تھا گھر سے باہر مدرسے جانے کے لیے تو دیکھتا کہ میرے دائیں بھی، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، چاروں طرف فرشتے چل رہے ہیں۔ یعنی بولو ذرا سبحان اللہ، میرے دائیں بائیں فرشتے چل رہے ہیں۔ فارى الملائکۃ تمشی حولی، میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اور راستے میں جب بھیڑ ملتی، بھیڑ ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہوتے، کبھی کبھی مولوی صاحب گزر جائیں لوگ جگہ نہ دے، مفتی صاحب گزر جائیں لوگ بھیڑ میں جگہ نہ دے، پتہ بھی نہ چلے۔ غوث اعظم جب گزرتے، بھیڑ ہوتی، مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے، توجہ ہے، پھر رکنا پڑے گا مجھے۔ غوث اعظم چاہتے تھے بچپن میں مدرسے کو جاتے، فرشتے ساتھ میں چلتے، جب راستے میں بھیڑ دیکھتے تو فرشتے اس بھیڑ سے کیا کہتے تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں فاسمعهم یقولون، میں فرشتوں کو سنتا تھا، وہ لوگوں سے کہتے افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ۔ فرشتے کہتے تھے لوگ راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، راستہ صاف کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اسی وقت میں سمجھ گیا اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا ولی ہوں۔ مادرزاد ولی ہے غوث اعظم۔ جب پڑھانے کے لیے استاد کے پاس لے کے گئی تھی نا ماں، کہا تھا استاد ذرا پڑھا دو میرے بیٹے کو، کہا پڑھا اعوذ باللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی، دونوں چیزیں پڑھ لی۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے جو پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ بقرہ پڑھ لی، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، پانچواں چھٹا پڑھ لیا، ساتواں آٹھواں پڑھ لیا۔ جب اتنا پڑھے استاد بولے پڑھنے آیا کہ پڑھانے آیا؟ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟
پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ کہنے لگے لیکن غوث اعظم جب پڑھتے جاتے ہیں پہلا پڑھ لیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10واں 11 12 13 14 15 پارے پڑھ کر رکے استاد نے پوچھا کیسے پڑھ لیے بیٹا؟ ابھی تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی عمر ہے 15 پارے کیسے پڑھ لیے؟ غوث اعظم نے فرمایا میری ماں 15 پاروں کی حافظہ ہے روزانہ 15 پارے پڑھتی ہے وہ پڑھتی تھی میں پیٹ میں دور ہوتا تھا ساتھ میں پڑھتا تھا میری ماں تلاوت کرتی تھی میں پڑھتا جاتا تھا میری ماں پڑھتی جاتی تھی میں بھی پڑھتا جاتا تھا پروردگار عالم نے مجھے یہ مقام دے دیا یہ مرتبہ دے دیا کہ عمر چھوٹی ہے قرآن کے 15 پاروں کا حافظ 15 پاروں کا اس طرح پروان چڑھ رہے ہیں غوث اعظم آگے بڑھ رہے ہیں یہاں تک بات کر لی یہاں سے آگے کو اب میں حضرت کے لیے تو نہیں کہتا جب موقع ملے گا تب جب باری آئے گی تب پروان چڑھے آگے بڑھے کچھ دن نانا کے یہاں رہے نانا کے یہاں آپ نے وقت گزارا بڑے کمالات دکھائے یہاں پہ ہندوستان میں ایک مزار ہے حضرت منور شاہ رحمت اللہ علیہ کا کس کا منور شاہ ہندوستان میں کہاں الہ آباد میں پریاگ راج جس کا نام ہوگی الہ آباد میں آپ نے دیکھا منور شاہ اس وقت کا زمانہ جب غوث اعظم بغداد میں تھے وضو بناتے تھے تو یہی منور شاہ لوٹا بھر کے دیتے تھے پانی بھر کے دیتے تھے پانی اٹھا کے لا کے دیتے تھے خدمت کرتے تھے یہ منور شاہ ہے خدمت کرتے ایک دن لوٹا بھر کے دیا کھڑے تھے وہ سوچ رہے دن میں دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا سوچ رہے سرکار غوث اعظم نے پڑھ لیا میرا یہ خادم کو سوچ رہا پوچھ لیا بیٹا کیا سوچ رہے ہو کیا دماغ میں آ رہا ہے پوچھا سرکار غوث اعظم نے اس خادم سے منور سے کیا سوچ رہے ہو بیٹا تو منور کہتے ہیں حضور ایک بات یاد آ رہا ہے آب حیات کیا پانی ہے جو پی لیتا ہے مرتا ہی نہیں یہ کہہ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا آب حیات ایسا پانی ہے جو پی لیتا مرتا نہیں خضر علیہ السلام نے پی لیا آج تک زندہ ہے کیا پانی ہے وہ ایک پانی ہم بھی پیتے ہیں وہ پانی ہے یہ دماغ میں آ رہا ہے یہ میرے دل میں آ رہا ہے سرکار غوث اعظم نے کہا اچھا یہ دماغ میں آ رہا ہے آب حیات کو پی لیتا مرتا نہیں کہا یہ آ رہا کہا اچھا پھر سن لے میرے جسم سے ٹچ ہو کر یہ وضو کا پانی جو نیچے گر رہا ہے نا جسم سے ٹچ ہو کر یہ آب حیات سے کم ہے کیا بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ یہ میرے جسم سے جو ٹچ ہو کے زمین پہ گر رہا ہے پانی یہ آب حیات سے کم ہے کیا آب حیات سے کم ہے کیا لیکن یہ خادم بھی خادم کا بڑا عقل مند بڑا ہوشیار غوث اعظم کا خادم کو ایسا ویسا ہوگا کیا بڑا عقل مند اس نے کہا کہ حضور نے کہہ دیا یہ پانی آب حیات سے کم ہے کیا جلدی سے چلو پھیلا لیے اور جہاں پانی ٹپک رہا تھا گر رہا تھا نیچے لگا دیا چلو بھر لیا ایک چلو پی لیا دوسرا چلو بھرا اسے پی لیا تیسرا بھرا اسے پی لیا 3 چلو بھر کے پی لیے غوث اعظم نے فرمایا بس کر مت پی تیری عمر 300 سال کی ہو گئی آپ بولے یار سبحان اللہ کتنی ہو گئی تیری عمر 300 سال تیری عمر 300 سال کی ہوئی منور شاہ کے مزار پہ جا کے دیکھنا غوث اعظم کے وضو کے پانی سے 300 سال کی زندگی انہیں ملی ہے 300 سال کی عمر ملی 300 سال کی عمر بیٹا 3 چلو کافی ہے 300 سال بہت ہوتے تیری عمر 300 سال ہو گئی غوث اعظم کی شان کو ہم سمجھ گئے سرکار آپ کا مقام یہ ہے حکم نافذ ہے تیرا واہ 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 جو کہتے ہو جائے حکم نافذ ہے تیرا چلتا ہے تیرا حکم نافذ ہے تیرا سیف تیری خام تیرا دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اور چلتے چلتے نبی کی نام سب سے اولا والا ہمارا نبی تو ہلکے سے بول دو ڈر کے بول دو پولیس آ جائے سب سے اولا والا ہمارا نبی زور سے بولو سب سے اولا والا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہمارا نبی
یاد رکھیو پکا دینے والا ہے سچا. پکا یاد رکھنا مولانا انس صاحب یاد رکھیں گے بیجوئی کے لوگ. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. اب سسرال سے مانگو گے, مانگو گے نہیں, چونکہ پتا ہے نا دینے والا ہے سچا. ہاں وہیں سے مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. وہی مانگو نا نبی سے یار, غوث اعظم سے مانگو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ, غوث اعظم سے مانگو, ان سے مانگو. اور جب ان سے مانگنے کی عادت پڑ گئی نا تو پھر اعلیٰ حضرت اس طرح تمہیں کہیں گے واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. غوث اعظم سے جو مانگے کس کی سنے گا, نبی سے جو مانگے کس کی سنے گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, غمزدوں کو رضا مستفیجے کہے بے کسوں کا سہارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا. جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. السلام علیکم.